جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ بنانا۔ جملہ فعلیہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، تو اس کا پہلا لفظ جو ہے وہ فعل ہے ڈیفینیٹلی۔ اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ جو فعل ہے خلقہ یہ ماضی ہے یا مضارع؟ ماضی ہے۔ اس کا مضارع بھی آپ کو آتا ہوگا، یخلق، یخلق، ماشاءاللہ۔ تو آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ کس باب سے آیا ہے، فعل یفعل، یعنی نصر ینصر، تو یہ باب نون کا لفظ ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ ماضی معروف ہے یا مجہول ہے، یعنی ایکٹیو وائس ہے یا پیسو وائس ہے؟ ایکٹیو وائس ہے۔ ایکٹیو وائس ہے۔ کیسے پہچانا آپ نے؟ زبر سے شروع ہے، پہلا حرف ہی زبر ہے۔ جب بھی ماضی معروف یعنی ایکٹیو وائس آئے تو اس کا فاعل لازمی مذکور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ ضمیر کی صورت میں ہو چاہے ظاہر ہو۔ فاعل اب آپ نے ڈھونڈنا ہے اس کا۔ اس کے لیے ماضی کا فاعل ڈھونڈنے کا طریقہ ہے کہ سیکھا پہچانے 2 میں سے ہے یا 12 میں سے ہے؟ یہ 2 میں سے ہے۔ 2 میں سے ہے تو فاعل اندر باہر ہوگا۔ آگے دیکھیں مرفوع کوئی نظر آ رہا ہے تو فاعل ہے اللہ، تو کیا یہ فعل لازم ہے یا متعدی ہے؟ پیدا کرنا، متعدی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس کا مفعول آگے جملے میں موجود ہو سکتا ہے۔ جی جی، مفعول کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ یہ منصوب منصوب ہوتا ہے۔ دیکھیں منصوب کچھ ہے، انسان، انسان منصوب ہے، لہٰذا یہ اس فعل کے لیے مفعول ہے۔ من کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف جر، حرف ہے۔ حرف جر کیا کرتا ہے؟ یہ آگے جو اسم ہوتا ہے نا اس کو اس مجرور کے بعد ہمیشہ اسم ہوتا ہے اور اپنے بعد میں آنے والے اسم کو یہ مجرور کر دیتا ہے، مجرور کر دیتا ٹھیک ہے۔ تو اسم آگے آ رہا ہے 3 اور 3 جو ہے یہ مجرور ہو کر آیا ہے، لہٰذا یہ جار اور مجرور مل کر مرکب جاری بنتے ہیں اور یہ جملے میں چاہے اسمیہ ہو چاہے فعلیہ ہو متعلق کا کام دیتے ہیں۔ تو فعل اپنے فاعل، مفعول اور متعلق سے مل کر کیا بنا جی؟ جملہ فعلیہ۔ اب اس کا ترجمہ بھی کر دیں جی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ الانسان، اس کو میں یہاں سے اٹھاتا ہوں اور جملے کو تھوڑا شارٹ کر کے آپ کے سامنے لکھتا ہوں کہ الانسان خلق اللہ من 3 میں نے ہٹا دیا، شارٹ جو میں نے کہا ہے وہ میں نے شارٹ کر دیا جملے کو۔ مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ جملہ اسمیہ بن گیا ہے یا یہ جملہ فعلیہ ہی کہلائے گا؟ یہ اسمیہ بن گیا۔ آپ نے دیکھا کہ جو جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے وہ اسمیہ ہوتا ہے، جو فعل سے شروع ہوتا ہے وہ فعلیہ ہوتا ہے۔ لیکن جملہ اسمیہ کے جو پارٹس ہیں ذرا ان پر بھی غور کریں۔ جملہ اسمیہ کے پارٹس کون کون سے ہوتے ہیں؟ مبتدا اور خبر۔ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے نا۔ مجھے بتائیے کیا الانسان مرفوع ہے؟ اگر یہ مرفوع نہیں ہے تو پھر یہ جملہ اسمیہ بھی نہیں ہے۔ جملہ فعلیہ سے اگر آپ مفعول کو اٹھا کر فعل سے پہلے بھی لے آئیں تو وہ جملہ فعلیہ ہی رہتا ہے، اور ترکیب میں ہم یوں کہتے ہیں کہ الانسان جو ہے مفعول ہے اور مفعول مقدم ہے۔ مقدم یعنی آگے کر دیا ہوا، آگے کیا ہوا مفعول ہے۔ سمپل جملہ میں بول رہا ہوں جی، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو اللہ نے پیدا کیا، تو انسان کو میں پہلے لے آیا ہوں۔ خلقہ فعل ہو گیا اور اللہ فاعل ہو گیا۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول مقدم سے مل کر بنا کیا؟ جملہ فعلیہ ہی بنا۔ اب میں اس جملے میں اللہ جو فاعل ہے اس کو پہلے لاتا ہوں، اللہ خلق الانسان۔ اب مجھے بتائیے کیا اب یہ جملہ اسمیہ بن گیا؟ جملہ اسمیہ کا پہلا پارٹ کیا ہوتا ہے؟ مبتدا۔ مبتدا کے لیے کیا شرط ہے؟ مرفوع ہونا چاہیے۔ تو اس میں جلالہ مرفوع ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ جملہ فعلیہ سے فاعل کو اٹھاتے ہیں اور فعل سے پہلے لے آتے ہیں تو اب آپ کا جملہ جو ہے وہ فعلیہ نہیں رہتا بلکہ اسمیہ بن جاتا ہے۔ مفعول کو پہلے لانے کی وجہ سے وہ اسمیہ نہیں بنتا۔ تو اب یہ مبتدا بن گیا جی اللہ۔ مبتدا جملہ اسمیہ کا پہلا پارٹ ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ جملہ اسمیہ کا دوسرا پارٹ ہوتی ہے۔ اب ہم خبر کی طرف دیکھتے ہیں۔ اب ذرا تھوڑا سا غور کریں، سمجھیں مبتدا ہے ہی نہیں، ذرا اس جملے پر غور کریں۔ خلق الانسان، خلق فعل ہے، فعل ہے نا خلق؟ اچھا کون سا فعل ہے؟ معروف ہے یا مجہول ہے؟ معروف ہے۔ جب بھی فعل معروف آتا ہے اس کا فاعل لازمی ذکر ہوتا ہے۔ بتائیں کون سا ہے اس کا فاعل؟ خلق کے اندر ہوا کی ضمیر اس کا فاعل ہے اور انسان جو ہے مفعول ہے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے کیا بنا؟ جملہ فعلیہ۔ اسم اللہ مبتدا ہے اور یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ جگہ پر آ رہا ہے خبر کی۔ جملہ جو ہے از اکول ٹو پیکٹ، جملہ فعلیہ کا پیکٹ بن گیا، جملہ اسمیہ کا پیکٹ بھی بن سکتا ہے۔ جملہ از اکول ٹو پیکٹ، اس کے بارے میں 2 چیزیں نوٹ کر لیں کہ پیکٹ مبنی ہوتا ہے اور دوسری بات نکرہ ہوتا ہے۔ جب آپ نے جملے کو پیکٹ بنا لیا نا تو پیکٹ مبنی کا کیا مطلب ہے؟ اگر مرفوع کی جگہ ہے تو آپ اسے مرفوع کی جگہ پہ رکھ دیں، وہ مرفوع کو ریپریزنٹ کرے گا۔ اگر منصوب کی جگہ ہے تو اسے منصوب کی جگہ پہ رکھ دیں، منصوب کو ریپریزنٹ کرے گا۔ اگر مجرور کی جگہ ہے، مجرور کی جگہ پہ رکھ دیں، اسے ریپریزنٹ کرے گا۔ نکرہ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی نکرہ کوئی چیز آ سکتی ہے وہاں پر آپ یہ پیکٹ رکھ سکتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ مبتدا تو ہم نے بنا لیا ہے، ہمیں چاہیے خبر۔ خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتی ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے۔ تو مجھے بتائیے پیکٹ استعمال ہو سکتا ہے نا؟ لہٰذا یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے ایز اے پیکٹ اس مبتدا کے لیے کیا بن گیا؟ اور مبتدا
اپنی خبر سے مل کے کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔